کہ مرزا صاحب یا تو آپ کھل کھلا کر کہیں کہ آپ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ عالم نہیں ہے، تو آپ کا اعتراض مفتی منیب الرحمان صاحب پہ نہیں ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھ کر دیں تو پھر ہم مناظرہ کریں. آپ کا اعتراض مسلک پہ ہوا ہے، مسلک اہل سنت پہ ہوا ہے. بھائی وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، میں بھی اسٹیک ہولڈر ہوں، وہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں، میں حاضر ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. آؤ اب میں مرزے کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اسے باہر نکالو، ایسا بحال ہو. میں اس مسلک کا نمائندہ ہوں، میں اسٹیک ہولڈر ہوں، اور الحمدللہ جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دے تو ان 5 بیٹوں کے حوالے سے کہیں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلاں بھائی لکھ کر دے گا تو یہ جواب دے گا. جیسے بڑے بھائی کا اس بات کے اوپر حق ہے، ویسے چھوٹے بھائی کا حق ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہمارے جو اکابر علماء ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. 26 نومبر 2023 کو انجینئر محمد علی مرزا سے علماء کرام مفتی راشد محمود رضوی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ ہوگا یا نہیں. سوشل میڈیا پہ یہ بات اس ٹائم بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ جی 26 نومبر کو مناظرہ ہوگا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں ہوگا. میں اس کا پس منظر اور اب یہ مناظرہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور مرزا صاحب کے مطالبات کیا ہیں، اس کے حوالے سے چند منٹوں میں آپ کے سامنے قدر تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، ایک ایسا شخص جو کسی فن کو بالکل بھی ابتدائی چیز کو بھی اس فن کی جانتا نہیں ہے، وہ اس فن کے ماہرین کا نام لے کر للکارے اور کہے میں ان کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں اور ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو دنیا کا کوئی بھی جو ہے نا اصول اور قانون یا کوئی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہے گا کہ گلی میں جو ہے نا کھیلنے والا ایک بچہ ہے 2 4 5 سال کا، تو وہ کسی دنیا کے ایسے کرکٹر جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ کرکٹ کھیلتا ہے، اسے اگر وہ للکارتا بھی رہے تو اس کو جواب دینے کی قدر ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ مناسب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ اس کو جواب نہ دے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس شخص نے اپنی آواز کو بلند تو کیا لیکن اس کی آواز کو کوئی بھی نہ سنتا. اس نے اپنی آواز میں اثر ڈالنے کے لیے تاکہ لوگ میری بات کو سنیں، اس نے گالیاں دینی شروع کر دیں. گالیاں اس نے کس کس کو دیں؟ دنیا کو معلوم ہے کہ اس نے علماء کرام کو گندی گالیاں دیں، اس نے اولیاء کرام کو گالیاں دیں، اس نے صوفیاء کو گالیاں دیں، اس نے حضور داتا صاحب کو کافر کہا، اس نے حضرت خواجہ صاحب کو کافر کہا، اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جو علماء کرام بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کے ساتھ تمسخر کیا، مذاق کیا. اہل سنت کے جو اکابرین ہیں، حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہوں، حضرت امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب ہوں، حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہوں، حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، دیگر جو علماء کرام ہیں، ایک ایک کی وہ ویڈیو بھی لگاتا ہے اور تمسخر کرتا ہے، ان کے جملوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے. پھر اس نے بات بڑھاتے بڑھاتے اولیاء کرام کے حوالے سے کہا بابت شاہی کوئی نہیں. پھر بات بڑھا کے اوپر لے کر گیا تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اس نے ہرزہ سرائی کی اور کہا صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے دن طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. پھر بات اس کی بڑھتے بڑھتے حضرات انبیاء کرام تک گئی، اور پھر انبیاء کرام سے بڑھ کے بات خود حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک گئی. اور پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ انبیاء نبی کوئی بزرگ کوئی بابا نبی رشائی کوئی نہیں. تو یہاں تک اس نے جب کہا، اور علماء کرام کو کہ ہر وقت جو ہے نا طعن و تشنیع ان پہ کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا، اس سب کو معلوم ہے مشہور ہونے کا یہ طریقہ ہے. اگر کوئی شخص مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ چھت پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو مشہور تو ہو جائے گا. یوں مرزا صاحب چھت پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے رہے ہیں. یہ علماء کو گالیاں دینی، اولیاء کو گالیاں دینی، صحابہ کو برا بلا کہنا، نبیوں کو گالیاں دینی، یہ چھت پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے زیادہ کبھی فعل ہے. مرزا صاحب یہ کرتے رہے مشہور ہونے کے لیے، تو کرتے کرتے چند ایک لوگوں نے ان کو جاننا شروع کر دیا. اب بھی ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں بہت زیادہ ان کے فالورز ہیں، اور بہت ایسا نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں نکلے، باہر جائیں، لوگوں کے سامنے اس شخص کا نام لیں تو آپ کو جو ہے نا ایسے لوگ اکثریت کے ساتھ اور بھاری اکثریت کے ساتھ ملیں گے کہ جو اس کا نام تک نہیں جانتے ہیں، اور جو اس کا صرف نام جانتے ہیں وہ قلیل بلکہ اقل ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہی کم ہے. میرے سمجھ کے مطابق اور جو کچھ میں جانتا ہوں، میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں، 100 میں سے بھی ایک نہیں ہے. ٹوٹل آپ عوام کی بات کریں نا تو 100 میں سے بھی ایک نہیں ہے جو اس کو جانتا ہو، بلکہ 1000 میں سے بھی ایک نہیں ہے پاکستان میں. صرف اپنے وطن عزیز کی بات کریں جو اس کو جانتا ہو، لاکھوں میں چند لوگ ہیں، لاکھوں میں جا کر، تو لاکھ میں جا کر کوئی 8 10 12 کی تعداد ہوگی. اس ٹوٹل 22 کروڑ میں اس کو جو ٹوٹل لوگ جانتے ہوں گے وہ 60 سے 70 ہزار جو اس کی ویڈیو سنتے ہیں. یہ دیکھ اچھا، جو اس کی ویڈیو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ بھی سارے اس کے فالورز نہیں ہیں. اب ہم بھی سنتے ہیں، حنیف قریشی صاحب اس کو مناظرے کا کہہ رہے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں.
مفتی راشد رضوی صاحب ہیں، اس کے جوابات دیتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام ہیں اور مکاتب فکر کے بھی علماء ہیں، وہ بھی سنتے ہیں۔ تو سارے اس کو سننے والے بھی اس کے فالورز نہیں ہوتے۔ اب اس نے گالی گلوچ کی، برا بلا کہا، تو علماء کرام خود تو برداشت کرتے رہے، لیکن بڑھ کے یہ جب گیا نا حضرات اولیاء کرام کی طرف اور پورے مسلک کی طرف، اور یہ کہنے لگا کہ حضرت خواجہ صاحب نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے جی، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور حضرت داتا صاحب کے بارے میں جی انہوں نے یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا، اس طرح کی باتیں کر کے جب اولیاء کرام کو کافر کہنے لگا اور ان کو ماننے والوں کو بھی کافر کہنے لگا، تو پھر علماء کرام کا حق بنتا تھا، انہوں نے یہ کہا بھائی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آپ کہہ جو رہے ہو۔ پھر جو ہے نا جی، اور چونکہ مناظرہ اس نے نہیں کرنا، اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں دنیا دو ہو سکتی ہے، انجینئر علی مرزا آل سنت بریلوی کسی عالم کے پاس جو سے بیٹھنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ وہ کہہ چکا ہے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اور مرزا کو پتا ہے کہ یہ شخص بیٹھنا چاہتا ہے میرے ساتھ، اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ ویسے یہ مفتی منیر چشتی نام کا کوئی اپنا بندہ بنا کے بٹھائے گا اور کہے گا جی کہ بریلوی مفتی کے ساتھ مباحثہ، علمی مباحثہ، کبھی ایک اپنے فالور کو سامنے بٹھائے گا کسی چھوکرے کو اور کہے گا جی بریلوی پیر کے ساتھ، یہ تھامنے لگائے گا اپنی ویڈیو کے، بریلوی پیر کے ساتھ محفل میلاد، اس طرح کی دو نمبری دجل فریب چلاکی جھوٹ یہ کرتا رہے گا۔ لیکن جو دنیا کو معلوم ہے کہ بریلوی مناظر ہیں مفتی راشد محمود رضوی، دنیا کو معلوم ہے بریلوی مناظر ہیں، عالم ہیں مفتی محمد حنیف قریشی، ان کے سامنے یہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا۔ ابھی بھی انصاف پسند لوگ جانتے ہیں مفتی صاحب کا آئے روز کلپ آ رہا ہے، کل کا ان کا کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے مرزا صاحب آپ اب رائے فرار اختیار نہ کریں، آپ سکون کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھیں، آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ ہم سنیں گے، ان کا جواب دیں گے، اور کچھ ہمارے سوالات ہیں ان کا آپ بیٹھ کر جواب دیں۔ اویس ربانی کے اس پروگرام میں جس کا آپ نے وعدہ بھی کیا تھا اور وقت بھی طے کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی 26 نومبر کو میں آؤں گا، اویس ربانی نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، مفتی حنیف قریشی نے بھی کہا ہے ٹھیک ہے جی، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اور دیگر مصروفیات کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے میں اس پہ حاضر ہوں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ اور مفتی حنیف قریشی یا مفتی راشد محمود رضوی کوئی غیر معروف بندے بھی نہیں ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ مسلک کے نمائندے ہیں اور بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو یہ تو ویسے دجل ہے، یہ فریب ہے، نہیں جی مفتی منیب الرحمان سے یہ لکھوا کر لائیں، یہ صرف جان چھڑانے کا جو ہے نا ایک بہانہ ہے، کھیلا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر مرزا مفتی راشد محمود رضوی کے سامنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، انجینئر مرزا جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی طالب علم پہلے اس کے سامنے بٹھائے جائے، پہلے تو اپنا علم ثابت تو کرنا، جو تو دعویٰ رکھتا ہے وہ ثابت تو کرنا، تو پھر آگے کی طرف ہم بھی چلیں گے نا۔ ایک دم میچ کا فائنل تو نہیں نہ ہوتا یار، پہلے نیچے سے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جاتا ہے نا، یہ عجیب بنتے کیا، اور یہ عجیب ڈرامہ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، بھائی ایک دم مرزا صاحب فائنل کھیلنا چاہتے ہیں، نہ سیمی فائنل ہے، نہ اس سے پہلے کوئی میچ جیتے ہیں جو مستحق قرار پائیں فائنل کھیلنے کے، ایک دم ہی فائنل نہیں، یہ دنیا کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، چھلانگ لگا کے ایک دم ہی مرزا صاحب 10ویں منزل پہ چڑھنا چاہتے ہیں، نہیں، پہلے سیڑھیوں پہ آپ کو قدم رکھنا پڑے گا، آپ جو علم کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ کسی عالم کو بھی انجینئر کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، مناسب تو یہی ہے، حنیف قریشی صاحب کو بھی چاہیے اپنے کسی طالب علم کو آگے کریں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے کسی شاگرد کو آگے کریں، جو ہے نا عربی پڑھا ہوا ہے اور جانتا ہے ان چیزوں کو، وہ سامنے بیٹھے مرزا صاحب کے، کیمرہ لگا ہوا ہو، اپنی مرضی سے چند مقامات وہ بخاری شریف کے مسلم شریف کے کھول کے مرزا صاحب کے سامنے رکھے، مرزا صاحب جو ہے جی ان کا صرف عبارت پڑھ کے ترجمہ کر دیں، اگر مرزا صاحب اتنا کام بھی کر دیں تو پھر راشد صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں، پھر بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر صرف مسلم شریف کی بات میں کر رہا ہوں، بخاری شریف کی بات میں کر رہا ہوں جو مرزا نے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہیں، میں پورے وثوق دعوے اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، دنیا دو ہو سکتی ہے، بخاری شریف کھول کے ہم مرزا کے سامنے رکھیں گے، مرزا عبارت پڑھ کے ترجمہ کر کے اس کا معنی اور مفہوم بیان نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہے کر سکتا ہے، جو سزا چور کی وہ سزا ہماری، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، ذمہ داری ہماری ہوگی، ہم آپ کی بات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے بھی کرائیں گے، ہم آپ کی بات مفتی منیب الرحمان سے بھی کرائیں گے، آپ پہلے ہمارا چھوٹا سا مطالبہ مان لیں، آپ اپنے علم کا جو دعویٰ رکھتے ہیں اس پر تھوڑی سی دلیل آپ پیش کر دیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے 3 مقامات سے آپ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں، تو پھر آگے کی طرف چلیں گے۔ مرزا صاحب اٹھ نہ سکاں تے مل مل ماراں، بلی نہ بچہ تے کھمے نہ لڑے، کے یہ کام کرنے سے، اس طرح دجل و فریب سے آپ کچھ عوام کو تو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ آپ کی ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو آپ کو للکارا ہے، اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب تو ایک عرصے سے للکار رہے ہیں، اب 26 نومبر کی اس ڈیٹ نے عوام کے سامنے بھی اس بات کو وعدے کر کے رکھ دیا ہے کہ مرزا صاحب شاہ سوار ہے اپنے کمرے کے،
اپنی پرچیاں، اپنے سوال، اپنے جواب، اپنے فالوور، اپنی باتیں، بس اس کے شاہ سوار ہیں، اور مرزا صاحب وہاں پر جو ہے نا جی وہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی عالم کے سامنے یہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اب بھی اگر رہی صحیح عزت آپ بچانا چاہتے ہیں، حنیف قریشی صاحب آپ کو للکار رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا آپ کا اعتراض مفتی منیب الرحمان پہ نہیں ہے، آپ کا اعتراض مسلک اہل سنت پر ہے۔ مسلک اہل سنت کے نمائندے صرف مفتی منیب الرحمان نہیں ہیں، مفتی منیب الرحمان ہمارے عظیم عالم ہیں، وہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، ہمارے قائد ہیں، لیکن صرف وہ قائد نہیں ہیں اور ساتھ میں صرف وہی عالم نہیں ہیں، اور بھی ہمارے آپ کے تو فالورز اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے مفتیان کرام ہیں، جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، جتنے ہمارے شیوخ الحدیث ہیں، جتنے ہمارے مدرسے ہیں، اتنے بھی تمہارے فالورز نہیں ہیں۔ تو جھوٹ بولتے ہو عوام کے سامنے کہ جی میرے فالورز ان سے زیادہ ہیں، نہ آپ کے فالورز ہمارے مفتیوں سے بھی زیادہ نہیں ہیں، ہمارے قائدین سے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ تو اور بھی علماء کرام ہیں، مفتی حنیف قریشی مناظر ہیں، اور پھر مناظرہ کرنے سے اس کے بعد فالورز یہ بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ مناظرہ کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، نہ نتیجہ نہیں نکلتا، نہ نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اپنے مرزا صاحب کا یہ کلپ سن لیں، کہتے ہیں یہ جو بریلوی ہے نا، مناظرے میں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار بیٹھ سکتا ہے، نہ طالب الرحمان بیٹھ سکتا ہے، نہ غامدی صاحب بیٹھ سکتے ہیں، نہ دوسرا تیسرا صاحب کا نام لے کر کہتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا طالب الرحمان کو مفتی حنیف قریشی نے کیسے جناب رگڑا لگایا تھا، اور اس کو پانی بھی نہیں پینے دیا تھا، اور اس کے ماتھے کا پسینہ بھی نہیں خشک ہونے دیا تھا۔ میں نے کہا نتیجہ نکلا ہے نا، مرزا صاحب کو نتیجہ سمجھ آیا ہے نا، تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر حنیف قریشی کا اور طالب الرحمان کا مناظرہ ہوا، نتیجہ نکلا ہے، یہ انجینئر خود بیان کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ نتیجہ نکلا ہے، تو انجینئر صاحب آپ اویس ربانی کے پروگرام میں دل بڑا کریں، اتنے بڑی آپ نے بڑھ کے ماری ہیں، آئیں حنیف قریشی کا سامنا کریں، بیٹھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بچوں حنیف قریشی تیرے ماتھے کا پسینہ بھی نہیں خشک ہونے دے گا۔ ہمارے ان کے ساتھ کچھ معاملات اختلافات گھر میں بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے پورا کہ تم بیٹھ حنیف قریشی کے سامنے، وہ تجھے بھی پانی نہیں پینے دے گا، تیرے ہونٹ کانپتے رہ جائیں گے، تیرے کندھے کانپتے رہ جائیں گے، تیرے ہاتھوں پہ کپ کپی تاری ہو جائے گی۔ تو وہ ساری جو باتیں تو چشتی رسول اللہ تے فلانا تو اتنے بلنڈر، تو میں نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، بچوں آنا سامنے بیٹھ کے گل کرنا، تجھے حنیف قریشی بتائے گا نا چشتی رسول اللہ کس لکھے ہے، کیوں لکھے ہے، تے جواب کے میں نہ بیٹھنا سامنے بات کرتے ہیں نا، صحابہ سنابل کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کی تعریف کی ہے تو کیوں کی ہے، تو اس میں لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، تو چشتی رسول ہے یا نہیں، کتنے لکھا ہے، کنج لکھا ہے، سامنے بیٹھو بات کرو۔ ویسے کمرے میں گھس کے اپنے فالورز کے سامنے اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھ دیا ہے، تو خواجہ صاحب نے ایسا لکھ دیا ہے، تو داتا صاحب نے ایسا لکھ دیا ہے، داتا صاحب کا نوکر کہہ رہا ہے نا میرے سامنے گل کر، خواجہ صاحب کا نوکر کہہ رہا ہے نا میرے سامنے بات کر، امام احمد رضا کا نوکر کہہ رہا ہے نا میرے سامنے بات کر، ہم بتائیں گے نا تعریف کیسے کیا اور کتاب کون سی تھی اور لکھا ہوا کیا ہے اور تو کیا بیان کر رہا ہے، سامنے بیٹھو بات کرو، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ویسے عوام کے سامنے دجل فریب کر رہے ہو، اس کے فالورز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر انجینئر مرزا 26 نومبر کو حنیف قریشی صاحب کے سامنے بیٹھتا ہے بقول آپ کے، چلو انجینئر صاحب جیت جائیں نا یار، بیٹھ کر جیت جائیں نا بیٹھ کر، اور پھر جیت کے اگلا مطالبہ بھی بڑا آسان ہوگا، دیکھو جی حنیف قریشی کو ہم نے ہرا دیا ہے، اب مفتی منیب سے ہماری بات کرو، کر لو نا یار یہ بات، روزانہ اپنے ادھر بھی تو بیٹھتے ہی ہو نا، کہتے ہیں جی دین کام کر، دین کے کام کے لیے ہی بیٹھ جاؤ نا یار، تم کہتے ہو نا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، تو جھوٹوں کا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب کرو نا ہمت، دل بڑا کرو نا، ذرا نکلو نا باہر، اندر بیٹھ کے ساری باتیں کرتے ہو، آپ باہر نکلو، حنیف قریشی کو ہراؤ، بقول آپ کے ہراؤ، اور اس کے بعد پھر مفتی منیب الرحمان کی طرف بھی ہو جانا۔ اگر انجینئر مرزا نکلتا ہے پھر تو بات سامنے ہو جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اگر انجینئر نہیں نکلتا تو میدان لگا ہوا ہے اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ للکار رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے، اور ادھر سے اگر انکاری کی جاتی ہے یا کوئی بہانہ ڈالا جاتا ہے تو ساری دنیا کو معلوم ہے، اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس شخص کو پتا ہے میرے پاس سوائے جھوٹ کے ہے کچھ نہیں۔ اب بات سیریس ہو گئی ہے، اب معاملہ سیریس ہو گیا ہے، تو انجینئر نے نہ مناظرہ کبھی کیا نہ یہ مناظرہ کر سکتا ہے، اس کے فالورز کو چاہیے اس کے دجل و فریب سے بچیں، علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہوں، اولیاء کرام کی عزت احترام جو ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم احترام والے لوگ ہیں، کسی انجینئر کی وجہ سے ہم 14 صدیوں کے اولیاء کرام کو، صوفیاء کو، تابعین کو، صحابہ کو، انبیاء کرام کو توحید کی آڑ میں یا کسی انجینئر کی بات سن کے برا بھلا کہہ سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔